السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ سلمان نظری مولانا صاحب سمجھا رہے ہیں، نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، بولیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جس دن ہمیں قبر میں لے جائے جائے، جس دن ہمارا لاشا یہاں سے اٹھے گا ضرور۔ تم ہزار چاہ لو لیکن اٹھے گا ضرور، مرنا سب کو ہے۔ آج نہ کل تمہاری آنکھیں بند ہوگی۔ آج تم مسجد نہیں آتے، کل لوگ کھینچ کر کے لائیں گے تمہیں، امام کے سامنے باندھ کر کے لائیں گے۔ ہوتا نہیں ہے کفن باندھ کر کے، نیچے بھی رسی، اوپر بھی رسی، پیٹ پر بھی رسی باندھ کر کے لا کر سب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے عرب میں کہا جاتا ہے صلو قبل ان تصلو، اپنی نمازیں پوری کر لو، اس لیے کہ قوم تمہارے اوپر نماز پڑھ دے گی، دوسرے پڑھ دیں گے تمہاری نماز۔ خیر، جس دن جاؤ گے، جن دوستوں کے لیے تم رات بھر کٹوں پر بیٹھتے تھے، جن دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے تھے، جن دوستوں کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتے تھے، یہی اٹھائے جنازہ تمہارا قبروں تک لاتے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا عزیز و اقارب ہو۔ جس دن قبر کی تختیاں بند کر کے چلیں گے، تم نے کبھی یاد کیا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنائے ہو کہ نہیں؟ قبرستان گئے ہو کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتے، سلا کر کے ہم اس پر تختیاں بھی ڈال دیتے، مٹی اس پر ڈال کر ثواب سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں کوئی مٹی ڈالے تو ہم عیب سمجھتے ہیں، مردے کو کفن پر مٹی ڈالے تو ثواب سمجھتے ہیں۔ سارے مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتے ہیں، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ پیروں کی آواز تک سنتا ہے۔ سارے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں، اس کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں قبرستان سے سب نکلے، اب اس کی قبر اتنی اندھیری کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نظر نہیں آئے۔ سخت تاریک قبر، اس وقت روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت دو فرشتے، عینانی ازرقانی اسودانی، حضور فرماتے کالی اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے، وہ نکیریں سوال کریں گے۔ لیکن اس وقت ایک واقعہ اور ہوتا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا، جس بھی مومن کو قبر میں دفنایا جائے گا، مسلمان کو، اس کے سرانے کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میرے آقا آتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو قبر روشن تو ہونا ہی، لیکن سنو، جب فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تم جواب کیا دو؟ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تم کہو گے میرا دین اسلام۔ تیسرا سوال سخت ہے، آپ 1000 رٹا مار لو، موت کے بعد یہ 3 سوال بھی بھول جائیں گے۔ کیا یہ حیرت نہیں ہے؟ امتحان کا پرچہ اگر لیک ہو جائے تو کیا ایگزام ہوتا ہے؟ کسی بھی کالج، کسی بھی اسکول میں پہلے سے کوشچن بتایا جاتا ہے، لیکن یہ قبر کا امتحان کیسے پہلے سے سوالات بتائے ہیں، سب کو جواب بھی بتا کے دے دیا گیا، پھر امتحان کیسا ہے؟ میں خود سوچتا تھا، سوالات بھی ہم کو معلوم، جوابات بھی ہم کو معلوم، پھر یہ امتحان کیسا قبر کا؟ جو سوال بھی معلوم ہو، جواب بھی معلوم ہو، اس کو امتحان کیسے؟ ہاں، بزرگوں نے فرمایا امتحان اس لیے کہ جیسے تم مر جاتے ہو تمہاری پوری میموری ختم کر دی جاتی، سب بھول جاؤ گے دنیا میں، پاور ختم، وہاں نئے سرے سے جسے اللہ چاہے اسی کی زبان کھلے گی، اسی کو یاد آئیں گے جوابات۔ خیر، تیسرا جواب سخت ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سنے ہوں گے نا آپ علماء سے 3 سوالات، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تم یہی کہو گے ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن فقہاء کرام اور بعض علماء اسلام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں ہوں گے جس وقت تیسرا سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، اور تم اگر نبی کی طرف دیکھو گے، دیکھ کر کے بتانا چاہو گے، میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے، فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے دنیا میں میرے طریقے پسند نہیں تھے، آج کس نظر سے تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ سوچو میرے عزیزوں، اگر وہ بھی قبر میں بول دے جا جس سے تو زیادہ محبت کرتا تھا آج اسی کو پکار لے، کس کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟
इसी लिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वहां तो सब मानेंगे, आज मान लो। अमल के मैदान में आओ मेरे अजीज बच्चों, जवानों, तुम्हारे ये तौर तरीके नहीं हैं। आज दुनिया को फिर से दहला सकते हो इश्क मोहम्मदिया से, मोहब्बत रसूल से, इसलिए कि हमारी तारीख गवाह है कि अगर एक बच्चा भी निकला है वो पूरा सिंध फतह करके निकला है। अगर एक तारिक बिन जियाद अरब से निकला तो पूरा स्पेन उसके कदमों में आया। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया, पूरा सिंध उसके कदमों में आया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी मेरे आका की मोहब्बत में फना कर दी थी। उनका चलना सुन्नत पर था, बैठना सुन्नत पर था, उनका खाना पीना ओढ़ना सोना सब रसूल के अक़दार पर था। इसीलिए दुनिया ने उनको देखा तो यही कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं तो आका का हाल क्या होगा। आज हमें देख करके कौन हमारे नबी को पहचाने, कौन पहचाने। इसीलिए कुछ तो अपना ऐसा बनाओ ताकि हम अपने नबी के पहचान का जरिया तो बन सके, दूसरे हमें देखें, मेरे आका की सच्चाई की कसम खाएं। अमानत में सच्चे हो, बात में सच्चे हो जाओ, अमल में पक्के हो जाओ। आज मुझे फख्र है इस बात का कि तीन औलिया की सीरत पर मैं यहाँ बैठा हूँ, गौसुल वरा, ताजुल वरा और हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 80 साल मुसल्ले पे गुजारे हैं। ये वो लोग हैं जिनको न तिजारत अपनी तरफ खींच पाई, न दुनिया अपनी तरफ बुला पाई। इसलिए नहीं बुला पाई, किसी के हुस्न ने इनको धोखा नहीं दिया, किसी के जमाल ने इनको खरीदा नहीं, न ये किसी औरत न किसी बांदी की तरफ गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि इनकी निगाहों में जमाले मुस्तफा बसा था, जमाले मुस्तफा बसा था। और इनका ही वो नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि हम दौलत और माल के पीछे मेरे नबी की तालीमात भूल कर बैठे कि हुस्न जमाल तलब करना हर नौजवान समझता है, किसी एक औरत को हासिल कर लेना, किसी एक लड़की को महबूबा बना लेना, माशूका बना लेना, नौजवान समझता है जिंदगी की महराज है मेरी। अरे अल्लाह ने तो तुझे पैदा किया है, शादी भी होनी है। ये जो उतावलेपन है नौजवानों के, कुल जिंदगी तुम्हारी एक लड़की हासिल करने के लिए। तुम पैदा किस लिए किए गए हो? तुम रसूल पाक की अमानत, उम्मते खैर हो। कयामत के दिन तुम्हारा सर सारी उम्मतों में बुलंद होगा। रब ने तुम्हारे मकामात कहां बुलंद किए जानते? जो नबी इस उम्मत में पैदा होने की दुआ करते थे, हमको अल्लाह ने बगैर मांगे इस उम्मत में पैदा किया है। हैसियत क्यों नहीं समझता आज का बच्चा, आज का जवान क्यों नहीं समझता? एक बात याद रखें, आज तुम्हें जीना है किसी के भी तरीके पर जी लो। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं मेरे अजीजों, दिल पर जो उतरती है वो बात करता हूं। हमारे नौजवान 24 घंटे मोबाइल पर अपनी जिंदगी आज नहीं बिता रहे। कितने तो नौजवान सिर्फ पबजी में मर गए, खत्म हो गए। ये पबजी भी, इस पर मैंने कहा काफी दिन कबल ही कहा था, यहूदियों की बनाई हुई वो चाल है जो आखिर में होने वाली जंग की तरफ का इशारा है कि वेपन उठाओ और हर एक को कत्ल करो, हर एक को मारो। फसादी बनाने का एक गेम है। इन्हीं गेमों में तो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रखा है। तुम्हारे हाथ में बरस गुजर जाता है, कुरान नहीं आता, पूरी उम्रें बीत जाती है, अल्लाह का कलाम नहीं आता, लेकिन एक दोस्त का मैसेज की घंटी क्या बजी फौरन खोल देते हो। तुमने कभी सोचा कि पूरा कुरान मेरे रब का मैसेज है मेरे लिए? अल्लाह ने मैसेज ही तो उतारा है, सारे पैगामात ही तो है कुरान। पढ़ो तो कितनी शीरीनी है। बार बार मौला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। किसे कह रहा है मौला? तुमको कह रहा है, हमें कह रहा है। वो पुकार करके मैसेज दे रहा है, हम खोलने को तैयार नहीं। लेकिन कोई दुनियादार एक मैसेज भेज दे, व्हाट्सएप और फेसबुक कज़ा नहीं होनी चाहिए, घंटा नहीं होनी चाहिए, फौरन खोलो देखो। मेरे अजीजों, क्या ये इंसाफ है हमारा कुरान के साथ? क्या ये इंसाफ है हमारा इस्लाम के साथ? क्या ये इंसाफ है हमारे रसूल पाक की मोहब्बत के साथ? वो रसूल कोई रात ऐसी नहीं गुजारे जिसमें अपनी उम्मत को याद ना किया हो। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है, रात को मेरे बिस्तर पर होते,
حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے زیادہ عزیز لمحہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہوتا جب میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے، لیکن میرا بستر رات کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے، باہر چلے جاتے اور رونے لگ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے۔ میں پوچھتی آقا کس لیے آپ اتنا روتے؟ آپ بخشے ہوئے ہیں، جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میرے بعد آنے والی امت وہ مجھے نہیں جانتی، بدعملی کے ذریعے سے کہیں وہ دوزخ میں نہ چلی جائے۔ میں اپنے مولا کو مناتا ہوں روز رات، مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے دے، میرے حوالے کر دے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم سال میں ایک بار میلاد منا کر سمجھتے ہیں رسول کا حق ادا کر دیا۔ قسم خدا کی ہماری زندگی میں ہمارے پورے بال جھڑ جائیں، اس نبی کے آنسو کا ایک قطرہ ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ ہم نے سجدے چھوڑ دیے، آج ہم مسجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج سینما تھیٹر آباد کرنے میں ہیں، اسٹیڈیم پر بھیڑ جمع ہے، نکڑ پر چوراہوں پر گھنٹوں بیت رہے ہیں، مسجد میں نماز سلام پھیرتے ہی واپس باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا کا انصاف ہے میرے عزیز؟ اگر اسی لیے کہا اقبال نے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، عزت میں جو وقار میں کمی آئی ہے ان سے جو تم پھرے ہو، ان سے جو پھرے ہو۔ اسی لیے کہا گیا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ عمل فنا ہو گیا، فکر فنا ہو گئی، آج ہماری شوکت پہ زوال آیا ہے۔ میں آج عمل کی دعوت ضرور دوں گا، نمازوں کی پابندی کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہمارے صرف چہرے مسلمان نہیں ہوتے، صرف بڑے کا کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف ہمارا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہہ کر کے جاؤں گا، سخت ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، واضح طور پر یاد رکھیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میرا پیشہ نہیں ہے تقریر۔ میں ذمہ داروں سے بھی سب سے بھی یہ کہوں گا میں نظر آنے والا مقرر نہیں۔ الحمدللہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ بہت ہے، میں تاج الاولیاء کا فیض لینے آیا ہوں، مجھے میری تقریر کے عوض میں کوئی چیز یہاں لینے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ جاؤ، اگر میری ایک بات اس مجمع میں سے ایک بھی عمل کر لے وہ میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے، سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ وہ نذرانہ دو ناگپور والوں، پیسے تو ابھی ختم ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر اگر کوئی یہاں جیتا ہے، سنو مسلمانوں، تمہیں آج ایکٹروں کے چہرے اچھے لگتے ہیں، فلمی ہیروؤں کے بال کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں، ان کے کپڑوں کے اسٹائل تمہیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے نوجوان ننگے ہو کر گھومنا پسند کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، یہاں بالی پہنا، یہاں بگڑیاں پہنا، یہی سب طور طریقے مسلمانوں کے ہیں۔ اب سنو، تم جس کے بھی طریقے پر عمل کرتے رہے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت دنیا میں اختیار کرتا تھا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہو فخر کرو، انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے، اور اگر کسی فلمی ہیرو کے فین ہو تم اسی پر مر جاؤ کہ اسی کے ساتھ اٹھو گے، جہاں وہ جائے گا وہیں تم بھی جاؤ گے۔ تو مسلمان بھائیوں بتاؤ یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ لوگ کو اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو ہم اس طریقے سے ویڈیو لاتے رہیں گے مولانا سلمان نجری کے، اور بھی کمنٹ کریں اور